تو اولاد تو انویسٹمنٹ ہے. تو یہ بات لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ اولاد جو نیکی کرے اس کا اجر والدین کو ملتا ہے. نیت کرے یا نہ کرے. ایک اور بات ہمارے ہاں بہت زیادہ ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ ایصال ثواب کے لیے نیت ضروری ہے. نیت کریں گے تو ایصال ثواب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اور پھر وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ اس کا اجر اس کو ملے، پھر اس سے مل کر اس کو ملے، پھر اس سے ہو کر اس کو ملے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے. ایک تصور آتا ہے نا، ایک پارسل ہے جیسے، اس کے پاس گیا، پھر وہ اس کے پاس گیا، پھر اس کے پاس گیا. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں، اگر آپ نماز پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نماز سکھانے کی فکر کس کو ہوئی؟ والدین کو. آپ نماز پڑھیں گی، آپ کی امی ابو کو ثواب ملے گا، آج بھی مل رہا ہے. انتقال کے بعد ایصال ثواب کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا، زندگی میں ہی شروع ہو جاتا ہے. ہمیں یہ بھی خیال ہے نا کہ ایصال ثواب تو بس مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں بھی ہوتا ہے. آپ نے نماز پڑھی، اس کا اجر آپ کے والدین کو ملے گا. آپ نے نیت نہیں کی، آپ اپنے لیے فرض نماز پڑھ رہی ہیں، نیت نہیں کی، ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی اجر ملے گا. تو آپ کے ماں باپ نے آپ کو نماز سکھانی چاہیے، انہوں نے ایک استانی جی رکھی، استانی جی نے آپ کو نماز سکھائی، آپ کی نماز کا اجر ان کو بھی ملے گا. ان کو جس نے سکھائی ہوگی، آخر پہلی نماز کس نے سکھائی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم سب کی نمازوں کا اجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پہنچ ہی جاتا ہے. تو صحابہ کو تک بھی پہنچتا ہے، تابعین تک بھی، تابعین پھر صحابہ، اور ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو سب اجر میں حصہ پاتے ہیں، اور عمل کرنے والے کا اجر کم نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ آپ کے حصے کو لے کر آپ کے حصے کا ثواب ڈسٹریبیوٹ نہیں کر دیا جائے گا ساروں کے اندر. آپ کا اجر آپ کے پاس، ہر ایک کو اس کی اپنی محنت اور کوشش کے حساب سے اجر مل جائے گا. تو ہم جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہمارے والدین کو اس کا اجر ملتا ہے. ہفتے میں 4 دن ہم آتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، ہم یہاں وقت لگاتے ہیں. کتنے ہیں جو ہم میں سے نیت کر کے آتے ہیں کہ میں جو قرآن سننے جا رہی ہوں اس کا اجر میرے والدین کو ملے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود ملے گا، اس کے باوجود، اس لیے کہ آپ کی ماں نے، آپ کے والد نے اس قابل آپ کو کیا کہ آپ پڑھ لکھ سکتی ہیں، آپ سننے سمجھنے کے قابل ہیں. تو والدین کا تو بہت بڑا احسان ہے نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا. آج ہم اس قابل جو ہیں تو والدین کی کوشش، ان کی محنت کی وجہ سے. ہم کس قابل تھے ورنہ؟ تو لہٰذا وہ سب چیزیں والدین کو ملتی ہیں، ہم نیت کریں یا نہ کریں. تو لہٰذا اولاد تو بالکل فکر نہ کرے کہ ہم ایصال ثواب کیسے کریں. اولاد یہ کرے کہ نیک اعمال کرے. اور اگر کوئی چیز ماں باپ کے سکھانے سے رہ گئی، لا علمی کی وجہ سے ہمارے والدین ہمیں نہ سکھا سکے، مثال کے طور پہ وہ ہم کو پردے کا نہ بتا پائے، ہم پردہ شروع کر دیں تاکہ والدین سے پکڑ نہ ہو. اگر واقعی فکر ہے نا والدین کی، تو اللہ کی پکڑ سے ان کو بچانے کی فکر کریں. جو کام، جو فرائض وہ لا علمی کی وجہ سے یا وقت کی کمی کی وجہ سے نہ آپ کو بتا سکے، آپ وہ کام شروع کر دیجئے. یہ ہے بہترین طریقہ ان کو اجر پہنچانے کا. اور نیکیوں کے اوپر جمے رہیے، نیک کام کرتے رہیے، اس کا اجر والدین تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کا کہ تعلق ایصال ثواب سے ہے. اور یہ بات بھی فرما دی کہ انسان جو کوشش کرے گا اس کا اس کو اجر مل جائے گا. تو مراد ہے کہ انسان اپنی ذات سے نیکی کا آغاز کرے، اپنے آپ کو نیک کاموں کے اندر لگائے. اور فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی عن قریب دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور اس کی پوری جزا اس کو دی جائے گی. کیا کس نے کتنی کوشش کی وہ دیکھی جائے گی، اور پھر اس کی کوشش کا اس کو اجر پورا پورا بھرپور دے دیا جائے گا. کیا خوبصورت اس میں اب بات ہے. آپ دیکھیں دنیا میں تو جو ایگزامز ہوتے ہیں اس کا نتیجہ کس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایگزامینیشن پیپر کیسا کیا اور ایگزام میں نمبر کتنے ملے. دنیا کے ایگزام تو رزلٹ اورینٹڈ ہیں. ایک بچہ ہے اس نے 50 گھنٹے پڑھا، ایک بچہ ہے اس نے 10 گھنٹے پڑھا. 50 گھنٹے جس نے پڑھا ہو سکتا ہے کہ اس کا رزلٹ بہت اچھا نہ نکلا. 10 گھنٹے جس نے پڑھا ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا پیپر کر آ گیا. تو ہمارے یہاں تو رزلٹ اورینٹڈ ہے نا، یہ دیکھا جاتا ہے نتیجہ کتنا اچھا نکلا.
اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا معاملہ ہے؟ ایفرٹ اورینٹڈ. جس نے 50 گھنٹے لگائے اس کو 50 گھنٹوں کا اجر ملے گا. جس نے 10 گھنٹے لگائے اس کو 10 گھنٹوں کا اجر ملے گا. جیسے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جو قرآن کا ماہر ہے، جو کہ روانی سے قرآن پڑھتا ہے، اس کا تو مقام ہے وہ تو کرام بررہ کے ساتھ ہوگا، اعلیٰ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور جو قرآن پڑھتا ہے اور بڑی محنت کرتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، فرمایا لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں. اتنی مشقت جو کر رہا ہے بیچارہ، اتنی محنت برداشت کر رہا ہے، تو 2 اجر اس کو دیے جائیں گے. تو سعیہ سوف یرا، تمہاری کوشش دیکھی جائے گی، تم نے محنت کس چیز کے لیے کری، کتنی محنت کی، اس کا پل پل کا تم کو اجر دے دیا جائے گا، بھرپور جزا جو ہے وہ دے دی جائے گی. آیت 42 وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کی طرف ہے. سب انسان اللہ کے پاس پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شاکلہ کے مطابق، ان کی اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو نعمتیں ان کو دی گئی تھیں، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ انسانوں کا حساب کتاب لے لے گا. اور ہم دیکھتے ہیں واقعی کہ انسانوں کی الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اپنے اپنے الگ الگ طبعی رجحانات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے صبح صبح کا اٹھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آرام سے وہ صبح اٹھ جاتے ہیں، صبح تڑکے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ان کے لیے فجر کی نماز پڑھنا کچھ بھی مشکل نہیں. ایسے لوگوں کے لیے عام طور پہ عشاء بڑی بھاری ہو جاتی ہے، وہ رات کو جاگ نہیں سکتے زیادہ، تو رات کی نماز ان کے لیے مشکل ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی صبح آنکھ کھلتی ہی نہیں، وہ چاہتے ہی نہیں صبح صبح اٹھنا، تو ان کو یقیناً بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں. تو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش دیکھ رہا ہے کہ اس کو کتنی مشکل ہوئی، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اجر دے گا. جس کام میں جتنا ایفرٹ لگا ہے، جس کام میں جتنی مشکل ہوئی ہے، اس مشکل کو بھی اللہ تعالیٰ کنسیڈر فرمائے گا، اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اجر ہوگا. پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کس نے کتنے خلوص سے کوئی کام کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھے گا، خلوص کا بھی بڑا وزن ہے. پھر کس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیتیں دے کر بھیجا تھا، اس کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا. ایک شخص ہے، اس کے پاس ذہانت تھی، لکھنے کی یا بولنے کی صلاحیت تھی، لیکن اس نے دین کے راستے میں اپنی صلاحیتیں نہ لگائیں. گھر والوں کی طرف سے کوآپریشن اس کو ملا ہوا تھا، کوئی آبسٹیکل نہ تھا، سب گھر میں اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے والے لوگ تھے، بلکہ حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ تھے، لیکن اس نے کوئی صلاحیت دین کے راستے میں نہ لگائی، صرف فرائض پر اکتفا کیا. ہو سکتا ہے اس کا حساب سخت ہو اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ پوچھے تم کو اتنی نعمتیں میں نے دی تھیں، تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا، تم نے کیوں نہ لگائیں میرے دین کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں. اس کے برعکس ایک شخص ہے، بمشکل بات سمجھ سکتا ہے، لو آئی کیو ہے، کم عقل ہے، نہ بولنے کا ڈھنگ سلیقہ ہے، لکھنا پڑھنا تو جانتا ہی نہیں. ایسا انسان اگر فرائض بھی نمٹا لے، اس کی نجات کا باعث بن جائیں گی وہ چیزیں. تو اپنی صلاحیتوں کے حساب سے، لیول آف انٹیلیجنس کے حساب سے، آئی کیو کے حساب سے، ٹیلنٹس کے حساب سے بھی الگ الگ لوگوں سے الگ الگ لیول کا حساب لیا جائے گا. تو فرمایا کہ اپنے رب کے پاس سب کو پہنچنا ہے، اس نے تم کو بنایا ہے، اس نے تم کو تخلیق کیا ہے، سب کا وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کر لے گا. اور قرآن میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا، بار بار قرآن میں یہ بات آئی ہے. اللہ کی قدرت کے بارے میں چند باتیں آگے کی جا رہی ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمیں کون ہنساتا ہے، ہمیں کون رلاتا ہے؟ ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں نا. ہم سمجھتے ہیں کہ اسباب ہمیں ہنساتے ہیں، اسباب ہمیں رلاتے ہیں. نہیں، اللہ ہنساتا ہے اور اللہ ہی رلاتا ہے. ہم چونکہ اسباب پر توکل کرنے لگ جاتے ہیں، لہٰذا خوشیاں بھی ہم اسباب میں ڈھونڈتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت سے اچھے اچھے کپڑے جمع ہو جائیں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے.
بڑی رونق والی مجلسوں کی زینت ہم بنیں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے، ڈھیروں ڈھیر زیور ہوگا تو خوش ہوں گے، گھر کی سجاوٹ ہوگی تو ہم بہت خوش ہوں گے، لوگ ہم سے راضی ہوں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ ہمارا یہ خیال ہے نا، حقیقت ہے کہ یہی چیزیں غم کا سبب بنتی ہیں۔ کپڑے دیے درزی کو، سب خراب کر دیے اس نے، غم ہوا کہ نہیں آپ کو؟ زیور ہے چوری ہو گیا، یا جیولر نے کہا تھا ڈائمنڈ ہے وہ زرکون نکلا۔ تو جن چیزوں کو ہم خوشی کا سبب سمجھتے ہیں یہی چیزیں ہیں غم کا سبب، یہی چیزیں رلا دیتی ہیں انسان کو۔ اور ان چیزوں کو غم کا سبب کون بناتا ہے؟ اللہ۔ جس چیز کو چاہے اللہ غم کا سبب بنا دے، جس کو چاہے خوشی کا سبب بنا دے، تو توکل اسباب پہ نہیں، اللہ پر۔ کسی نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، پنکھا بھی نہ تھا کمرے کے اندر، جب گرمی ہوتی تھی کھڑکی کھول کے آرام سے سو جاتا تھا، اور کھڑکی کھول کر ڈر اس لیے نہیں لگتا تھا، گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، کمرے کے اندر کوئی چراتا آ کر، تو کوئی فکر نہ تھی، بالکل بے غم تھا، بے فکر تھا، بہت خوش تھا۔ اور جب سے پیسہ آیا میں غمگین ہو گیا، اے سی لگایا، اب کھڑکیاں بند کرنی پڑتی ہیں، پھر وہ اے سی خراب ہوتا ہے، پھر بل بجلی کا زیادہ آتا ہے، اس کا غم، اس کی فکر۔ تو جتنی دنیا انسان کے پاس بڑھتی ہے اتنی اس کی فکریں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اسباب نہ خوشی دیتے ہیں نہ غم، وہ تو اللہ دیتا ہے۔ حقیقت ہے کہ جو انسان جنت سجانے میں لگ جائے اور لوگوں کے بجائے وہ اللہ کو راضی کرنا اپنا ہدف بنا لے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہنسانا اور یہ رلانا یہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کبھی نیو بورن بچوں کو دیکھیں، سو رہے ہوتے ہیں، سوتے سوتے وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو آواز سے ہنستے ہیں باقاعدہ۔ اور کبھی ان کو آپ دیکھیں سو رہے ہوتے ہیں تو منہ بسور بسور کے رونا شروع کر دیتے ہیں، لگتا ہے ڈر رہے ہیں نا۔ تو جو بچہ ہنسا وہ کیوں ہنسا؟ کیا اس نے کارڈ دیکھا کہ اچھا امی نے مدر کیئر کی چیزیں لا کے لگائی ہیں، اتنا اچھا مجھ کو امی نے ڈائپر پہنایا ہوا ہے اتنا ایکسپینسو والا، اس لیے وہ ہنستا ہے؟ اس کو تو نہیں پتا کہ آپ نے اس کے اوپر لاکھوں خرچ کیے ہیں، یا آپ نے اس کے اوپر کروڑوں خرچ کیے ہیں، یا آپ نے اس کو ایک پھٹی ہوئی چادر میں لپیٹا ہوا ہے، اس سے کوئی احساس نہیں۔ کون ہنساتا ہے اس کو؟ اللہ۔ اور جب وہ روتا ہے تو کون رلاتا ہے؟ آپ نے چٹکی لی اس کو؟ نہیں، اللہ رلاتا ہے نا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں بس۔ ہم جتنا زیادہ دنیا پر بھروسہ کرتے ہیں اتنا زیادہ بعض دفعہ ہم اپنے غم کا سامان خود مہیا کر رہے ہوتے ہیں۔ چیزوں کے خراب ہونے کا خوف، لوگوں کے ناراضگی کا غم، یہ چیزیں ہم کو محتاج بنا دیتی ہیں۔ کیا چیزیں؟ جب ہم اپنے آپ کو انسانوں کا محتاج بناتے ہیں خود۔ کیوں نہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنائے؟ اور وہ جو دل کی خوشی ہوتی ہے نا، وہ تو الگ ہی کیفیت ہے، وہ نہیں خریدی جا سکتی۔ خوشیاں بازار میں نہیں ملتی۔ ہم اسباب کو خوشی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گھر کے اندر بازار سے جا کے بہت کچھ خرید کے جمع کر لیں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ نہیں، خوشی بازار میں نہیں ملتی۔ اسباب سکون اور چیز ہے اور سکون اور چیز ہے۔ سکون تو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو بس اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے، اللہ سے انسان توقعات لگائے اور اللہ سے دعائیں مانگے خوشی کی کہ اللہ مجھے مطمئن کر دے، اللہ مجھے خوش کر دے۔ تو آپ دیکھیں کہ لوگ غربت میں بھی خوش رہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے لیکن خوشی نام کی چیز زندگی میں نہیں ہوتی، روتے ہی رہتے ہیں، ڈپریسڈ ہی رہتے ہیں۔ بلکہ یہ آج کا تو قصہ ہی بن گیا ہے، جس کے پاس جتنی شہرت، جس کے پاس جتنا پیسہ، وہ اتنا ہی غمگین، اتنی ہی بیماریاں۔ جب تک سائیکیٹرسٹ کے پاس نہ جائیں لگتا ہے کہ جیسے دن نہ گزرا ان کا۔ اتنے مسائل اور اتنی مصیبتیں، وہ تو پہلے بھی ہوں گے ہمیں پتہ نہیں چلتی تھیں، آج تو پریس کے ذریعے سے ہر ایک کی کہانی جو ہے وہ اخباروں میں آ جاتی ہے، تصاویر آ جاتی ہیں۔ تو یہ دولت نہیں انسان کو خوشیاں دیتی، اللہ دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی۔ تو اس پر بھی انسان اپنا یقین پختہ رکھے کہ اسباب نہیں مارتے، نہ اسباب زندگی دیتے ہیں۔
بلکہ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے۔ یہ چیز انسان کے اندر صبر شکر پیدا کر دیتی ہے۔ ہر طرح کی دوا، ہر طرح کا علاج انسان کرے ضرور، ڈاکٹر سے مدد لے، لیکن ڈاکٹر پر توکل نہ کرے۔ اگر شفا ہو گئی تو اللہ کو شفا دینا منظور تھی، اس ڈاکٹر کے ہاتھوں اللہ نے شفا دے دی۔ اور اگر اللہ کو شفا منظور نہ تھی، وہی دوا ہو سکتا ہے کہ موت کا سبب بن جائے، الرجک ری ایکشنز ہو جاتے ہیں لوگوں کو۔ پینیسلین جو لوگوں کی زندگی بچاتی ہے، وہی پینیسلین بعض میں شدید الرجک ری ایکشن پیدا کر دیتی ہے۔ تو پھر پینیسلین کے اندر تو کوئی بھی طاقت نہ ہوئی، وہ تو اللہ میں ہے۔ اللہ جس چیز کے اندر چاہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ چاہے تو خاک کے اندر شفا پیدا کر دے، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ دیکھیں، ایک ہی ڈاکٹر کو کوئی برا بھلا کہے گا ہرگز نہ جانا ان کے پاس، اور ایک ہی ڈاکٹر کی کوئی بہت تعریف کرے گا اپنے اپنے تجربے کے حساب سے۔ تو کبھی انسان یہ نہ کہے کہ وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تو مر گیا، اس کے پاس نہ جاتا تو نہ مرتا۔ نہیں، کوئی ڈاکٹر اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ کسی کی جان لے لے، اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کے پاس جاؤ تو ضرور شفا ہو جائے گی۔ نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس اتنی قدرت نہیں کہ وہ کسی کو ضرور ہی زندگی دے دے اور شفا دے دے۔ دینے والا تو اللہ ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ تو ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا فلاں مر گیا، ہاں دیکھا پاکستان میں علاج کرایا نا تو مر گئے، امریکہ جاتے تو نہ مرتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ جاتے تو نہ مرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پر توکل انسان کو پچھتاووں سے بچا لیتا ہے، یوں کرتے تو یہ نہ ہوتا، یوں کر لیتے تو یہ ہو جاتا، ان سب چیزوں سے نجات مل جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، مِن نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى، ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی گئی۔ تمنا یا میم نون اس کا مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے بیج ڈالنا یا ایمٹ کرنا، کوئی چیز نکالنا، ٹپکانا۔ چودہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ لڑکا یا لڑکی کا تعین والد کی طرف سے آنے والے مادے سے ہوتا ہے۔ وہ جو بوند ٹپکائی جاتی ہے ماں کے رحم میں والد کی طرف سے، اس سے بچے کی جنس بنتی ہے، یا وہ لڑکا بنتا ہے یا وہ لڑکی۔ ورنہ اس سے پہلے اور اب تک بھی جب تک سائنس نے ڈسکوریز نہ کی، ماں بیچاری کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا اگر بیٹیاں ہو جائیں۔ لگتا تھا کہ ماں کا قصور ہے، اس عورت کا قصور ہے جس کے جسم میں بچہ بنا۔ تو 2-3 مقامات پر قرآن نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو نر یا مادہ جو بنے، من نطفۃ اذا تمنا، وہ اس نطفے سے بنے جو کہ بوند ٹپکائی گئی۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے۔ پہلی بار جس نے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ کیسے وہ پانی کی بوند پر صورت گری کرتا ہے، بکھرے ہوئے ذرات کو سمیٹ کر اور دوبارہ کھڑا کر دینا، ایک انسان بنا دینا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں۔ ابھی جو وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ آ رہا ہے تو اس کا تعلق صحف ابراہیم و موسیٰ سے ہے۔ تو یہ ساری تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی، اور وہی چیزیں یہاں قرآن میں بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جتنی دولت چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، لیکن دولت سے بھی کوئی غنی نہیں ہوتا۔ الغنا غنى النفس، اصل غنی تو دل کا غنی ہوتا ہے۔ انسان کو محتاجی نہ ہو، انسان کو لالچ نہ ہو، یہی تو اصل غنا ہے۔ دوسروں پر رشک نہ آئے، دوسروں سے حسد نہ ہو، دوسروں سے دنیا کے معاملات میں وہ ریس نہ لگا رہا ہو، یہ ہے اصل غنی انسان۔ ورنہ اگر دولت کے انبار بھی ہوں اور پھر بھی اپنے سے زیادہ دوسرے کی چیز اچھی لگتی ہو
تو یہی تو محتاجی ہے. اور محتاجی کیا ہوتی ہے؟ کتنی بھی چیزوں کا ذخیرہ اپنے پاس ہو اور انسان کو لگے میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہی تو محتاجی ہے. اور کیا محتاجی ہے؟ تو فرمایا اللہ ہی ہے جو غنی کرتا ہے، دولت غنی نہیں کرتی، اللہ غنی کرتا ہے. بعض دفعہ بہت دولت مند انتہائی فقیر ہوتے ہیں، انتہائی محتاج ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی طلب، دنیا کی لالچ، لوگوں سے مقابلہ بازی اتنی ہوتی ہے ان کے اندر کہ جو کچھ ان کے اپنے پاس ہوتا ہے وہ ان کو کچھ بھی خوشی نہیں دیتا. دوسرے کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ ان کو اچھی لگتی ہے، اور ان کے اپنے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اور انسیکیورٹی کا باعث بنتی ہے. ہر وقت کا خطرہ، ہر وقت کا دھڑکا کہ جیسا زیور میرے پاس ہے ہائے کہیں کوئی اور نہ پہن لے، جیسا کپڑا میرے پاس ہے ہائے کہیں اور ایسا کپڑا نہ پہن لے. تو پھر وہ کیا خوشی ہوئی، وہ کیا غنا ہوا؟ تو اللہ ہے جو کہ غنی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے غنا مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے غنی کر دے، مجھے انڈیفرنٹ کر دے دنیا سے. تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا مل جائے اور پیٹ بھرنے کے لیے کھانا مل جائے، الحمدللہ الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ عزت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، یہ ہے نا اصل چیز. تو اللہ ہی غنی کرتا ہے، وہی جائیداد بھی بخشتا ہے. ابھی جو اقنا لفظ ہے یہ ازداد میں سے ہے. ازداد کیا؟ یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے دو بالکل اپوزٹ مختلف معنی لیے گئے ہیں. کچھ نے اقنا کا مطلب کیا ہے ذخیرہ، جیسے جائیداد یہاں بتایا آپ کو، اور کچھ نے اقنا کو افقرا کے معنوں میں لیا ہے، یعنی محتاج کرتا ہے. اللہ ہی جس کو چاہتا ہے غنی کرتا ہے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے محتاج کر دیتا ہے. یا یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پیسہ دیتا ہے اور جائیداد بھی دیتا ہے. اب یہ جائیداد کا مطلب کہاں سے آیا؟ یہ جو لفظ اقنا، اس سے ملتا جلتا لفظ قنیتن. قنیتن، قنیتن کا مطلب ہوتا ہے اموویبل پراپرٹی، جس کو ہم کہیں نا فکسڈ ایسٹس، وہ ہے اقنا. اور اغنا اس کو ہم کہیں لکوڈ، ہم کہتے ہیں نا لکوڈ ایسٹس، پیسے آپ کے ہاتھ میں ہیں، کیش، تو وہ ہے غنی ہونے کی علامت. تو دو تین مطلب بہرحال اس کے کیے گئے ہیں، جو بھی چاہیں یہاں لے سکتے ہیں، معنوں میں فرق نہیں پڑتا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے. اب چونکہ خاتمہ کلام کی آیات ہیں تو آپ دیکھیں شعراء کا ذکر آیا، اور سورت کا تو نام ہی ہے نجم، شروع ہی ہوئی ہے تارے کے ذکر سے. یہ جو شعراء ہے یہ بھی ستارے کا نام ہے. یہ موسم بہار میں طلوع ہوتا ہے. مشرکین عرب اس کو بہت مبارک سمجھا کرتے تھے. بہار کی شادابی اور تمام تجارتی سرگرمیاں اسی سے منسوب کیا کرتے تھے. اہل مصر شعراء کی پرستش کیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ تارا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اس تارے کا رب ہے. تارا محکوم ہے، عبد ہے، اللہ اس کا معبود ہے. جو اللہ حکم دیتا ہے اسی حساب سے وہ حرکت کرتا ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور اس سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی بہت سخت ظالم اور سرکش لوگ. تو یہاں پر عاد اور سمود اور قوم نوح کا ذکر کیا گیا مختصراً، بالکل تفصیل کے ساتھ تو ان کے حالات، ان کے واقعات اور ان کا انجام قرآن میں متعدد مقامات پر ہم پڑھ ہی چکے ہیں. حد سے بڑھنے والے لوگ تھے، گئے گزرے ہو گئے تھے بالکل. کتنا بھی ان کو سمجھایا گیا، کتنا بھی ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی گئی، مان کر نہ دیے. بڑے بڑے پاورفل نیشنز تھے لیکن کوئی چیز ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکی. وجہ یہ تھی کہ وہ سرکش ہو گئے تھے، اللہ کے باغی ہو گئے تھے. والمؤتفکۃ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو، یعنی ان کو بھی اللہ ہی نے تباہ کیا. اتفقہ کا مطلب ہوتا ہے الٹ جانا. کون سی بستیاں؟ یعنی کہ یہاں پہ اشارہ ہے قوم لوط کی بستیوں کی طرف. والمؤتفکۃ اہوا، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو ان کو اٹھا پھینکا. فغشاہا ما غشا،
پھر چھا دیا ان پر جو کچھ تم جانتے ہو کہ کیا اللہ نے چھا دیا. کتنا عبرتناک، کتنا ہیبتناک عذاب ہے، دردناک عذاب جو کہ قوم لوط کی بستیوں پر آیا. تو چھا گیا اس پر جو چھا گیا. اس کے اندر بھی امیجنیشن کو ٹریگر کیا جا رہا ہے کہ انتہائی دردناک موت سے ان کو پالا پڑا، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے جو ان کے اوپر آیا، آگے قیامت کا اور دوزخ کا عذاب تو آنا باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بہت وارننگز بھیجی، انذار کیا، اور نذیر اللہ تعالیٰ نے بھیجے تاکہ لوگ بچ جائیں اس دردناک انجام سے. تو جو اس انذار کو نعمت سمجھے گا وہی بچ جائے گا. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا. کیا کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں. تو ان نعمتوں کو دراصل اگر ہم جوڑیں اس پچھلے موضوع سے تو مراد ہے وہ ساری فیکلٹیز، وہ ساری صلاحیتیں، وہ سارا علم جو اس طرح کے دردناک عذاب سے بچنے کے لیے ہم کو دیا گیا. ہماری فطرت، ہماری عقل، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کر دی ہے صحیح نیکی اور بدی کی پہچان. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے تو الہام کر دی انسان میں فسق اور فجور بھی اس کا اور تقوی بھی. پھر مزید اس پہچان کو موقت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، رسول کی امتیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ اٹھائے جو کہ یہ کام کرتے رہیں. اتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آنکھ ناک کان تم کو دیا ہے، تم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو اور تم آخرت حاصل کرنے کی فکر کرو، جنت حاصل کرو، دوزخ سے بچاؤ اپنے آپ کو. اللہ کی کون کون سی نعمتوں میں تم شک کرتے ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ہر انسان سے خطاب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی ہلاکت اور نقصان کے لیے استعمال نہ کرے. اور سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت، اور اس نعمت ہدایت کو یہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کفار، شک ڈالتے ہیں لوگوں کے دماغوں میں، بہت برا کرتے ہیں. ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ایک تنبیہ ہے پہلی آئی ہوئی تنبیہات میں سے. تو یہ بھی تو ایک نذیر ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتایا کہ دیکھو صحف ابراہیم، صحف موسیٰ میں بھی یہ سب تعلیمات تھیں، انہوں نے بھی انذار کیا اپنی قوم کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں یہ بھی انذار ہی کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں تم کو. کس چیز سے؟ اس بڑی قیامت سے جو کہ آنے والی ہے، وہ بڑی مصیبت. ازفت الازفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے. ازفہ کا مطلب ہوتا ہے قریب آنے والی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی کہ بیچ میں کوئی اور رسول آنے والا نہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب قیامت ہی آئے گی، دنیا کی عمر پوری ہو رہی ہے. فرمائے ازفت الازفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، مراد قیامت بس آنے والی ہے. یہ دنیا، اس کی عمر پوری ہو رہی ہے، یہ دنیا ہمیں چھوڑ رہی ہے، یہ دنیا ہم سے وفاداری نہیں کرتی، لیکن ہم ہی اس سے لپٹے چلے جاتے ہیں، ہم ہی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیہقی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا ہو اور بس سرے پر ایک دھاگے سے جڑا رہ گیا ہو، اور یہ آخری دھاگا بھی بس عنقریب ٹوٹنے ہی والا ہو. کب آ جاتی ہے قیامت؟ کچھ نہیں کہہ سکتے کب آ جائے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، کوئی دور کرنے والا نہیں. اتنا سنجیدہ معاملہ، زندگی اتنا سیریس میٹر، یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. وی آر ناٹ ہیئر ٹو کل ٹائم، کہ کسی طرح بس گزار لیں وقت. مومن تو بور ہو نہیں سکتا، مومن کے پاس تو فالتو وقت ہی نہیں ہے، ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے. وقت کوئی ضائع کرنے کی چیز ہے؟ اسی وقت کو تو استعمال کر کے، محدود وقت کو استعمال کر کے
لامحدود زندگی جنت کی کمانی ہے، لمیٹڈ ٹائم کو استعمال کر کے ان لمیٹڈ آخرت کمانی ہے. تو مومن کے پاس کہاں ٹائم ہے؟ مومن تو بڑا مصروف عمل ہوتا ہے، اس کے پاس فالتو بیٹھنے کا وقت نہیں. انبیاء نے کھل کے انذار کر دیا، لیکن حال کیا ہے کچھ لوگوں کا؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون، اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں. اتنا دل سخت ہو گیا ہے کہ قیامت کا ذکر سن کے ڈر نہیں لگتا، رونا نہیں آتا اپنے گناہوں پر. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا حال تو یہ ہوتا ہے اگر کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ بس اس پہ گرنے والا ہے، اتنا اس کو خوف محسوس ہوتا ہے. منافق کا حال یہ ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی، کوئی بڑی بات نہیں. دنیا کی معمولی معمولی چیزوں کے لیے حد درجہ واویلا کرنا، بے حد اپسیٹ ہونا، بہت ناراض ہونا، کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے تو بے حد پچھتانا، اور آخرت کا کتنا بھی نقصان ہو جائے، کیسا بھی لاس ہو جائے، نہ پچھتاوا، نہ واویلا، نہ افسوس، نہ اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوئی فکر. تو مست ہیں بالکل دنیا میں. قرآن کے کرائیٹیرین پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ قرآن کیا معیار دے رہا ہے، امپاسبل، یہ ایسا نہیں ہونے والا. ہنستے ہیں، موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ غفلت میں بے فکری میں پڑے ہوئے ہیں. ہر دل کی دھڑکن آپ دیکھیں ہمیں قبر سے ہی قریب کر رہی ہے نا. ایوری ہارٹ بیٹ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ دنیا سے دور اور قبر سے قریب. اور پھر یہ لاپرواہی اور یہ بے فکری، یہ تو انسان کو زیب نہیں دیتی. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو تم روتے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مضمون بیان فرمایا ہے کہ اگر تم لوگوں پر قبروں کا حال کھول دیا جائے تو تم لوگ روتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، تم کھانا پینا چھوڑ دو، تم بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو، ایسی ہیبت تم پہ طاری ہو. تو وہ مرحلہ جو ہم سب کے آگے کھڑا ہے وہ قبر کا گڑھا، اور اس کی کوئی فکر نہیں انسان کو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، ہنستے بولتے رہتے ہو، روتے نہیں، تم گا بجا کر ان کو ٹال دیتے ہو، ان باتوں کو بے فکری کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہو. کرنے کا کام کیا ہے؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. غفلت بے فکری چھوڑو، کس چیز میں مدہوش ہو، موت بڑھ رہی ہے تمہاری طرف، تم بچ نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مجلس میں اس طرح سورہ نجم پڑھی کفار کے سامنے، کٹر کافروں کے دل بھی دہل گئے، وہ بھی ہل گئے. تو جب آپ نے یہ فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو بس جھک جاؤ اللہ کے آگے، سجدہ کرو اللہ کو اور اللہ کی عبادت کرو. تم عبادت کرو. سب کے سب سجدے میں گر گئے، اس قدر ہیبت ان کے اوپر طاری ہو گئی. صحیح بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے آخر میں آیت سجدہ پر سجدہ فرمایا. جتنے لوگ وہاں موجود تھے، مشرک مسلمان، سب نے سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھے کافر قریشی کے. اس نے کچھ مٹی اٹھا کر پیشانی پر لگا لی اور کہا مجھ کو یہی کافی ہے، اور یہ شخص حالت کفر ہی میں مرا. اور جتنے لوگوں نے سجدہ کیا تھا جو اس مجلس میں موجود تھے، ان سب کو اسلام کی توفیق مل گئی بعد میں جا کر. تو آپ نے اس آیت پر سجدہ کیا. پھر بخاری اور مسلم میں زید بن ثابت سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے، یعنی زید بن ثابت نے، یہ پوری سورت سورہ نجم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ پڑھی تو آپ نے اس آیت پر سجدہ نہ کیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آیت سجدہ پر سجدہ کرنا فرض نہیں، نفل ہے، آپشن ہے. کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اور کوئی نہ کرے تو بھی حرج نہیں، گناہگار نہ ہوگا. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.